ہر قسم کی یکتائی، تنہائی، بڑھائی، بادشاہی، شہنشاہی، وحدائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام النبیین، سید الاولین، سید الآخرین، شفیع الموحدین، شافی محشر، ساقی کوثر، فاطمہ کے باپ، آمینہ کے لال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ و برکت کے لیے محترم سامعین و سامعات، ہر شخص کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ محنت تھوڑی کرے اور اس کو صلہ اس کا جو ہے وہ زیادہ ملے۔ ایک تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، اس کی بھی خواہش یہی ہے مجھے محنت کم کرنی پڑے، ایفرٹ کم کرنی پڑے، لیکن پیسہ زیادہ آئے، منافع زیادہ آئے، فائدہ مجھے زیادہ ہو۔ ایک ذمہ دار ہے، اس کی بھی خواہش یہی ہے مجھے محنت کم کرنی پڑے اور مجھے منافع زیادہ ہو، اناج اچھا آئے، پھل اچھا آئے، فصل اچھا پھل دے، محنت کم کرنی پڑے۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے۔ تو یہ دنیا کی مثالیں ہیں، یہ دنیاوی فائدے کی باتیں ہیں۔ کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر۔ دنیا کا متاع، دنیا کا فائدہ وہ تو بہت تھوڑا ہے اور وقتی ہے، اور آخرت کا فائدہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس سوچ کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس نظریے کو قائم رکھتے ہوئے دین کے اندر بھی کئی ایسے اعمال دیے ہیں کہ بندہ وہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دیتے ہیں۔ محنت تھوڑی، اللہ تعالیٰ منافع زیادہ دیتے ہیں۔ عمل چھوٹا، اللہ تعالیٰ اجر بہت بڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ محنت کم کرے، ایفرٹ کم کرے، لیکن اسے منافع زیادہ ہو، ثواب زیادہ ملے، اجر زیادہ ملے، تو اس کے لیے وہ عمل بھی زیادہ کرتا ہے، کوشش بھی زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہوتا ہے اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ بے شک میرا ٹائم تھوڑا لگتا ہے، وقت تھوڑا لگتا ہے، محنت کم لگتی ہے، اجر بڑا ہے، پھر انسان وہ کرتا بھی ہے۔ تو انسان کی ہر فطرت کے اندر ہے، ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سارے اعمال دین اسلام کے اندر ایسے رکھے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ تو چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، عمل قلیل اجر کثیر۔ عمل چھوٹا سا ہے، اجر اس کا بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلا عمل جو بہت چھوٹا سا ہے، ٹائم نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ بڑا ہے، وہ ہے اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا، اور وضو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا پڑھنا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 725 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من توضأ فأحسن الوضوء ثم يقول اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو ہر نماز کے لیے شرط ہے، چاہے فرضی نماز ہو، نفلی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، جس پر بھی نماز کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو اچھے طریقے سے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہی حدیث ہے، فرمایا ویل للاعقاب من النار، جو لوگ وضو کرتے ہیں اور جسم کے حصوں کو خشک چھوڑ دیتے ہیں، قیامت والے دن ان کے خشک حصوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی۔ ویل للاعقاب من النار۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلدی جلدی وضو کرنے لگے، جماعت کا وقت تھوڑا تھا، تو بعض صحابہ کی ایڑیاں خشک رہ گئی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو وضو اچھے طریقے سے کرنا فرض ہے، ضروری ہے،
تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹا سا عمل ہے، اجر بہت بڑا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، منافع بہت بڑا ہے، سودا بڑا ہی زبردست ہے۔ فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، کوئی بھی عضو، کوئی بھی جسم کا حصہ جو وضو میں آتا ہے اس کو خشک نہیں چھوڑتا، تو وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ يدخل من ایہا شاء، اس کو جزا کیا ملے گی، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، اس بندے کو کہیں گے جا جس جنت کے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو ہو جا۔ اس کے اعزاز میں، اس کے پروٹوکول میں قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے، وضو کرنا ہے اور وضو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ اتنا سا کام ہے، لیکن فائدہ کیا ہے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعزاز میں جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے اور اس کو کہا جائے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے ہو جا، جنت بھی ملے گی اور قیامت والے دن ایک تشخص اور ایک پروٹوکول بھی ملے گا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک کا نام ریان ہے جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، جو فردی روزے بھی محبت سے رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی محبت سے رکھنے والے ہیں، ان کے لیے باب الریان ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور ان کے بعد کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا، ان کے علاوہ کسی اور کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے کہ تو میرے اس دروازے سے آ، تو اس دروازے سے آ؟ فرمایا ہاں، ارجو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید کرتا ہوں ابوبکر تو ان لوگوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی یہ اعزاز دیا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا مقام ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اور وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، قیامت والے دن اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ دوسرا عمل چھوٹا سا عمل ہے، ثواب بہت بڑا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا اور اس کے بعد 2 نفل ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، کہ جو شخص اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعات نفل ادا کرتا ہے دل کی حضوری کے ساتھ، بقلبہ ووجہہ، مکمل دھیان نماز کے اندر رکھتا ہے، یہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے دھیان کاروبار کے اندر ہے، نماز مسجد میں پڑھ رہا ہے دھیان گھر کے اندر ہے، گھریلو معاملات کے اندر ہے، کاروبار کے اندر ہے، دنیا کی کوئی بات ذہن کے اندر آ رہی ہے، نہیں، فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے اور اچھے طریقے سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، دل کی حضوری کے ساتھ، دل کو حاضر کر کے مکمل توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، وسوسات ذہن کے اندر نہیں آنے دینے، خیالات کو بھٹکنے نہیں دینا۔ جو شخص یہ کام کر لیتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ وضو اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اس کو ثواب کیا ملے گا اس چھوٹے سے عمل کا؟ الا وجبت له الجنہ، نبی علیہ السلام کی زبان ہے، کائنات کے سب سے سچے اور سچے انسان ہیں، وہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتے ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا اور وضو کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا، تو یہ بھی دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے اور ثواب کتنا بڑا ہے، اس بندے کو جنت دے دی جائے گی، اس بندے کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ تیسرا عمل نفلی نماز کے لیے مسجد کے اندر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے من مشى الى صلاة تطوع،
جو شخص نفل نماز کی نیت کر کے مسجد کے اندر آتا ہے، گھر بیٹھا ہے، کہتا ہے چلو مسجد جاتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں، یا ایسے ہی نماز تراویح ہوتی ہے، چلو مسجد جاتا ہوں نماز تراویح پڑھ کے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گھر سے چلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے، نیت نفلی نماز پڑھنے کی ہے، تو اس کو کیا بینیفٹ ملے گا، کیا اجر ہے، کون سا ثواب ہے؟ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اللہ تعالیٰ اسے مکمل عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ عمرہ کرنے پر پیسہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فری کے اندر اس بندے کو عمرے کا ثواب ادا کر دیتے ہیں جو شخص گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کے اندر آ کر نفل ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة تامة، جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مکمل حج کا ثواب ادا کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، نماز پڑھنی ہی ہے، نماز فرض ہے، ہم گھر سے وضو کر کے آئیں اور مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے، کبھی غلط نہیں ہو سکتے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے لیکن کونین تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اندر شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد مسجد کے اندر آتا ہے، فرض نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، لیٹ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں مکمل مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور اس سے ایک مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے گھر سے وضو کیا اور مسجد کے اندر آ کر فرض نماز پڑھ لی لہٰذا میرا حج والا فریضہ ادا ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ ثواب ضرور ملتا ہے لیکن اگر اس نے حج نہیں کیا اور اس کی استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے اور اس کو حج کرنا پڑے گا، حج کا جو فریضہ ہے وہ ساقط نہیں ہوتا، یہ ایک اضافی اللہ تعالیٰ نے اجر، ثواب اور منافع عطا کیا ہے لیکن اس سے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں۔ فجر سے پہلے ہم 2 سنت ادا کرتے ہیں، 2 رکعتیں نفل پڑھتے ہیں، اس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 725 نمبر روایت، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جو شخص فجر سے پہلے 2 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے، یہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ دنیا، ایک بندے کے پاس دنیا کی ہر دولت ہے اور ایک شخص کیا کرتا ہے فجر سے پہلے 2 رکعتیں نفل ادا کر لیتا ہے، یہ 2 رکعتیں نفل پڑھنے والا اس انسان سے بہتر ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ فلاں شخص بڑا امیر ہے، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اس کے پاس کوٹھیاں بنگلے مکانات ہے، جائیداد دکانیں مکانے ہیں، امریکہ کا بل گیٹ ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، بہت مال ہے، ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں ڈالر کمانے والا ہے، اتنا زیادہ امیر آدمی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کائنات کا سب سے بہترین آدمی، امیر آدمی وہ ہے جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ کتنا زبردست عمل، قلیل ہے اجر کثیر ہے، چھوٹا سا عمل ہے، 2 رکعتیں پڑھنا 3 سے 4 منٹ 5 منٹ لگتے ہیں لیکن فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کے بعد دنیا میں ما فیہا ہو، دنیا ہو، ساری کی ساری عہدہ ہو، مال و دولت ہو، کوٹھی بنگلے مکانات ہو، سونا چاندی ہو، روپیہ پیسہ ڈالر ہو، درہم و دینار ہو، اور ایک بندہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ 2 رکعتیں پڑھنے والا درہم و دینار والے سے، کوٹھی بنگلے مکانات والے سے، دنیا کی ہر نعمت والے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔
چھٹا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 نمازیں پڑھنا، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی جماعت کے ساتھ، اس کی بھی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بیان فرمائی۔ نمازیں ہم پر 5 وقت کی فرض ہیں۔ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ مسجد نبوی کے اندر آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نماز پڑھائی مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ کیسے خوبصورت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ جب بھی 2 اکٹھے ہوتے ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے، صبر کی تلقین کرتے، گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے، 2 لوگ جمع ہو جائیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں، کردار کشی شروع ہو جاتی ہے۔ 2 آدمی جمع ہو جائیں، جگتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہنسی مذاق شروع ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے بارے باتیں کرتے ہیں، غیبتیں چغلیاں شروع کر دیتے ہیں، اپنے ٹائم کو برباد کرتے ہیں، گناہوں کے اندر اپنے وقت کو صرف کر دیتے ہیں۔ لیکن کیسی خوبصورت زندگیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ جب بھی 2 لوگ جمع ہوتے، ایک دوسرے کو نیکی کا کہتے، ایک دوسرے کو صبر کا کہتے، ایک دوسرے کو اعمال کا بتاتے، ایک دوسرے کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہوا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا قال بلا، ضرور سنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے ضرور سنائیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام اللیل نصفہ۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن ابی عمرہ کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا من صلی الفجر فی جماعت فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اور جو شخص اور ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آگے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا کہ اس نے ساری رات قیام کیا۔ چھوٹا سا عمل ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ جو شخص جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور پھر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کے قیام میں کھڑے ہو کے گزاری۔ تو کتنا زبردست عمل ہے، کتنا زیادہ انسان کو ثواب ملنے والا ہے۔ 10 گھنٹے کی رات ہے، 10 گھنٹے نامہ اعمال میں قیام کی صورت میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ 12 گھنٹے کی رات ہے گویا کہ آپ نے 12 گھنٹے قیام کیا، اور زبان سب سے سچی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ کتنا زبردست عمل ہے، عمل قلیل اجر کثیر، چھوٹا سا عمل ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات کو عبادت بنا کے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ 7واں عمل جمعہ کے حوالے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے حوالے سے بھی ایک بڑی زبردست حدیث بیان کی، فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا من الامام ولم یلغو وانصت واستمع، کہ جو شخص جمعے والے دن غسل کر کے آتا ہے اور جلدی مسجد کے اندر آتا ہے اور امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ جمعے کے خطبے کو سنتا ہے، باتیں نہیں کرتا، ولم یلغو کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، قالین کے ساتھ صفوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلنے کو بھی لغو کام قرار دیا ہے، بات کرنا بھی لغو کام ہے۔ خاموشی کے ساتھ
واستمع مکمل توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ جمعے کا خطبہ سنتا ہے، امام اور خطیب جو بھی بات کہہ رہے ہو اس کی بات کو سنتا ہے مکمل توجہ کے ساتھ، تو اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے کیا اجر ہے؟ کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ صیامها وقیامها، جتنے قدم وہ گھر سے مسجد کی طرف چل کے آیا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، جمعہ پڑھنے آنا ہے، جمعہ فرض ہے، من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جمعے والے دن بندہ غسل کرتا ہے اور جلدی آتا ہے۔ اس معاملے کے اندر ہم سستی کرتے ہیں، بہت سے لوگ جمعے والے دن لیٹ آتے ہیں، حالانکہ خطبہ سارا سن لیتے ہیں لیکن امام کے ممبر پر چڑھ جانے کے بعد آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہتی ہے کہ جو امام کے خطبہ شروع کرنے کے بعد مسجد کے اندر آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے امام کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد جمعہ پڑھنے آتا ہے، اس کا جمعہ والوں کے اندر نام نہیں لکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جمعے والے دن مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر جمعہ پڑھنے والوں کا نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد فرشتے رجسٹروں کو بند کر کر جمعہ سننے لگ جاتے ہیں، نام نہیں لکھتے۔ مثلا 12:45 پر جمعہ شروع ہوتا ہے، امام خطیب ممبر پر 12:45 میں بیٹھ گیا، آپ 12:47 پہ آتے ہیں، پونا گھنٹہ آپ نے جمعہ سنا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے جمعہ پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کا جمعہ والوں کے اندر نام نہیں لکھا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اسی ذہن میں رہیں میں نے تو سارے جمعے پڑھے ہیں، میں تو ہر جمعہ والے دن مسجد کے اندر جاتا ہوں، قیامت کا دن ہو ہمارا نامہ اعمال کے اندر جمعہ ہو ہی نہ، کیوں؟ ہم لیٹ آنے والوں میں سے ہوں۔ امام کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد آنا، اس سے جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ جو شخص لیٹ آتا ہے گویا اس کا فرض رہ گیا ہے، اور قیامت والے دن اس کے بارے پوچھ گچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اس کا سوال ہونا ہے، اور جو اس کے اندر کمی اور کوتاہی کا شکار ہو گیا اس کو عذاب بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر شاہد ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد کے اندر آنا چاہیے تاکہ آپ کو مکمل جمعے کا ثواب ملے، اور جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہتی ہے اس کا جمعہ پڑھنے والوں کے اندر نام نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں، بلکہ فرض ہے، جمعہ پڑھنا تو فرض ہے، ہفتے بعد جمعہ آتا ہے تو آپ نے جو 4-5 منٹ بعد آنا ہے وہ 4-5 منٹ پہلے آ جائیں تاکہ جمعہ والوں کے اندر آپ کا نام لکھ دیا جائے، تاکہ آپ کا جمعہ ہو جائے۔ 12:50 پر جو آیا اس کا کوئی جمعہ نہیں، 12:55 پہ جو آیا اس کا کوئی جمعہ نہیں، 1 بجے 1:05 پہ 1:10 پہ آیا اس کا کوئی جمعہ نہیں، حتیٰ کہ 12:47-48 پہ کوئی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس کے مطابق اس کا کوئی جمعہ نہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، لازمی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہر جمعہ ہم امام کے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے انشاءاللہ مسجد کے اندر آ کے پڑھیں۔ فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو شخص غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے اور جلدی جلدی مسجد کے اندر آتا ہے اور امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور توجہ کے ساتھ جمعہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ مسجد کے ساتھ والی گلی میں اگر مکان ہو 20-25 قدم تو ویسے ہی بن جاتے ہیں، گویا کہ 20 سال کے روزوں کا ثواب، 20 سال کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو 40 قدم چل کے آتا ہے گویا کہ 40 سال کے روزوں کا ثواب، 40 سال کے قیام کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ 100 قدم چل کے آتا ہے گویا کہ 100 سال کے روزوں کا ثواب، 100 سال کے قیام کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے آتا ہے جن صحابہ کے گھر مسجد کے قریب ہوتے تھے وہ دور سے گیڑا نکال کے آتے تھے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے، زیادہ سے زیادہ روزوں کے ثواب، زیادہ سے زیادہ قیام کا ثواب ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہے۔ مسجد نبوی کے قریب چند پلاٹ، چند گھر خالی ہوئے، بعض صحابہ نے وہ
خریدنے کی کوشش کی کہ ہم یہاں رہائش پکڑ لیتے ہیں، مسجد نبی کے قریب ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ، ایسا نہ کرو، جہاں تم ہو وہیں رہو، دور سے جو چل کے آتا ہے اس کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص جمعے والے دن غسل کرتا ہے اور جلدی مسجد کے اندر آتا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، غور کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، لغو حرکت نہیں کرتا، اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب، 1 سال کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات ماضی کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا یہ بھی لغو حرکت کے اندر ہے، ٹیک نہیں لگانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے اندر دیوار کے ساتھ ٹیک لگانے سے منع فرمایا، تو یہ بھی لغو حرکت ہے، اس سے بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ شور بھی نہیں کرنا چاہیے، بات نہیں کرنی چاہیے، بچے باتیں کرتے ہیں، یہ بھی لغو حرکت ہے، اس سے بھی جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر کے ہم ہر قدم کے بدلے انشاءاللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب لیں گے۔ 8واں عمل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ افطار کروانا، روزہ کھلوانا، افطاری کروانا، یہ بھی بڑا عمل ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے کھانا کھلانا ہوتا ہے، ایک کھجور دے دے گویا کہ آپ نے افطار کروا دیا ہے، پانی پلا دے گویا کہ آپ نے افطار کروا دیا ہے، کوئی بھی کھانے کے لیے چیز لے آئے آپ کا افطاری کے اندر حصہ ڈل جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی کتنی زبردست حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، من فطر صائما، کہ جو شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے کان لہ مثل الصائم، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ دار کے لیے ہے، لا ينقص من اجرہ شیئا، اس کے اجر میں سے ایک نیکی بھی کم نہیں کی جاتی۔ جتنا اجر، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطاری کروانے کو ملتا ہے۔ آپ نے 100 لوگوں کی افطاری کروا دی، گویا کہ آپ نے 100 روزوں کا ثواب لے لیا۔ آپ نے 200 لوگوں کی افطاری کروا دی، گویا کہ آپ نے 200 افراد کے روزوں کا ثواب عطا کر، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو افطاری کرواتا ہے، لوگ جتنی دیر بیٹھ کر اس کے پاس افطاری کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے اس بندے کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنا عظیم عمل ہے افطاری کروانا بھی۔ ایک شخص 16-17 گھنٹے بھوکا رہتا ہے، آپ نے بھی روزہ رکھا ہے، ایک اپنے روزے کا ثواب اور ایک آپ نے افطاری کروائی، اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کے پاس آ جائے گا، جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ بھی عمل قلیل ہے، اجر کثیر ہے، چھوٹا سا عمل ہے، بینیفٹ بہت زیادہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، ثواب بہت بڑا ہے۔ کسی کو افطاری کروائیں، جتنا اجر اسے ملے گا اتنا آپ کے کھاتے میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے 9واں عمل لڑے ہوئوں میں صلح کروانا۔ آج ہمارا معاملہ برعکس ہے، ہم لڑائیاں کرواتے ہیں، صلح نہیں کرواتے۔ 2 بیٹھ جائیں، تیسرے کے بارے غیبتیں، چغلیاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ صلح نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے 2 لڑے ہوئے ہیں، پہلے کے پاس جا کے دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دوسرے کے پاس جا کے پہلے کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ وہ تیرے بارے ایسا کہتا ہے، وہ تو تیرے لیے ہے، تیرے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ ہم اور لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث یہاں تک ہے 2 لڑے ہوئوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا جائز ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ مثلا 2 لڑے ہوئے ہیں، آپ ایک کے پاس جائیں اور جا کے کہیں یار وہ تو تیرے بارے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کی، تو یہ جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جھوٹ جائز ہے۔ 2 لڑے ہوئے کے درمیان جھوٹ بولنا صلح کی نیت سے، یہ اسلام کی روح سے کونین تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے روح سے یہ جائز عمل ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اور جھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اور لڑائی ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لڑائی ختم کرنی چاہیے، صلح کروانی چاہیے، اور صلح کروانا بہت بڑا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس کے بارے میں حدیث ہے، فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتاؤں جو روزوں سے بھی بڑھ کے ہے، جو نمازوں سے بھی بڑھ کے ہے، جو صدقے سے بھی بڑھ کے ہے۔ حالانکہ دیکھیں صدقہ اپنی جگہ کتنا عظیم عمل لگتا ہے، نماز پڑھنا کتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، روزہ رکھنا کتنا بڑا اجر کا باعث
نبی علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور روزے کا اجر، روزے کا ثواب میں اللہ خود قیامت والے دن بندے کو عطا کروں گا۔ کتنا بڑا عمل، کتنا زیادہ ثواب روزہ رکھنے کا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا ثواب روزے سے بھی زیادہ ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا ثواب نماز سے بھی زیادہ ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو گئے، فوراً کہہ دیا قالوا بلا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے کون سا عمل ایسا ہے جو نمازوں سے افضل ہے، جو روزوں سے افضل ہے، جو صدقات سے افضل ہے۔ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، صلاح ذات البین، لڑے ہوئے کے درمیان سلو کروانا۔ دو لڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے درمیان سلو کروا دیں، یہ نمازوں سے بھی افضل عمل ہے، یہ روزوں سے بھی افضل عمل ہے، یہ صدقہ و خیرات سے بھی افضل عمل ہے۔ تو یہ بھی کرنے کی انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ لڑے ہوئے کے درمیان مزید لڑائی نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ سلو کروانی چاہیے۔ حسد، بغض، کینہ اور عداوت کو ہوا نہیں دینی چاہیے بلکہ سلو کروانی چاہیے۔ اس سے بھی اجر ملتا ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے، اور یہ نمازوں، روزوں اور صدقات سے افضل عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی عبادت، قدر والی رات کی عبادت کرنا، یہ بھی بڑا افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عبادت، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، یعنی جو شخص لیلۃ القدر کو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز 83 سال کی نمازوں سے افضل۔ لیلۃ القدر کو صدقہ کرتا ہے اس کے صدقہ 83 سال کے صدقوں سے افضل۔ جو شخص لیلۃ القدر کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے قرآن کی تلاوت کرنا 83 سال قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے افضل ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے افضل ایک رات کی عبادت ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر، قدر والی رات، یہ 5 دنوں میں سے ایک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق 5 آخری طاق راتیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، یہ بات غلط ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ وہ 21ویں ہو سکتی ہے، وہ 23ویں ہو سکتی ہے، وہ 25ویں ہو سکتی ہے، وہ 27ویں، 29ویں، 5 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو شخص 5 میں عبادت کرتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گویا کہ اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی دے رہے ہیں، رمضان کے آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، قدر والی رات لیلۃ القدر طاق راتیں آ رہی ہیں، 5 راتوں کے اندر انشاءاللہ عبادت کرنی ہے۔ بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو نیکی کے اندر لگانا ہے، کھپانا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہے۔ 5 راتوں کے اندر انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو انشاءاللہ 5 راتوں کو اتنا قرآن پڑھیں، اگر ملایا جائے تو وہ پورا قرآن مجید ہو جائے۔ 5 راتوں کے اندر پورا قرآن مجید پڑھنا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے لیلۃ القدر کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ساری رات جاگتے تھے، طاق راتوں کے اندر سویا نہیں کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال محنت کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے، جتنا قیام اللیل کیا کرتے تھے، اتنا پورے سال میں نہیں کیا کرتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ لیلۃ القدر 5 راتوں کے اندر ایک ضرور ہے، ہم نے 5 راتوں کے اندر محنت کرنی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے،
کثرت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ بھی عمل قلیل ہے، اجر کثیر ہے۔ چھوٹا سا عمل آپ لیلۃ القدر، قدر والی رات کے اندر کر لیں، وہ 83 سال کی راتوں سے افضل ہو جائے گا، 83 سال کے عملوں سے افضل ہو جائے گا۔ ایک نماز پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، 83 سال کی 2 رکعتوں سے بہتر۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، 83 سال مسلسل قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ٹوٹے پھوٹے انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔